في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا صلوات برادران ایمانی بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک دعا کے ہاتھ کے بلند کریں مالک جتنے دوست احباب تشریف لائے کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں اور کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں مالک ہم تنہا نہیں آئے ہم حسین کو وسیلہ بنا کے آئے مالک دل والی بھی تو جانتا ہے اور زبان پہ آنے والی بھی تو ہی جانتا ہے تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے جتنے دوست تشریف لا چکے ایک قدم آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے تو پیچھے آنے والے دوستوں کو آسانی ہو جائے گی آپ سب ایک قدم آگے آ جائیں گے صلوات بھی بلند لہجے میں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد برادران ایمانی آپ کا شکریہ آپ آگے تشریف لے آئے اب کلام کی ابتدا ہے کوشش کریں ایک مرتبہ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ ماحول معطر ہو جائے صلوات کے ساتھ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمارے محب ہمارے نام لیوا جب اجتماعی ہم پر اور ہماری جد پر اجتماعی صلوات پڑھتے ہیں تو صلوات کی برکت سے اللہ ان کی محفلوں سے منافقت جیسی بیماری دور کر دیتا ہے آپ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے کائنات کے نبی نے شہد کی مکھی کو بلایا اور شہد کی مکھی آ گئی مکھی آ گئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں کون کسے مانتا ہے لیکن کم از کم نبی کے بعد وہ نبی کی جگہ پہ آئے جس کی زبان مکھی سمجھتی بھی ہو اور مکھی سنتی بھی ہو میرے بھائی میرے دوست آپ بالکل متوجہ ہو گئے میں ایک لمحہ بھی وقت ضائع کرنے والا نہیں چونکہ لمحے کی بڑی قیمت ہوتی ہے لمحے میں بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے نجات بھی پا جاتا ہے فیصل آباد میں مولانا محمد اسماعیل کو ایک دفعہ مولوی صاحب نے کہا مولوی اسماعیل فرض کر ایک منٹ تو شیعہ نہیں تو تیرے ساتھ بات کریں گے اس نے کہا میں کیوں فرض کروں میں شیعہ نہیں، اگر اسی منٹ میں مجھے موت آ جائے
بڑی قیمت ہے، لہٰذا میں لمحہ بھی ضائع و بیکار نہیں جانے دیتا۔ مکھی سے نبی نے پوچھا، مکھی سے، توجہ ہے آپ کی؟ مکھی سے، مکھی یہ تو پتیوں کا رس چوستی ہے، یہ رس تو کڑوا نہیں ہوتا، رس کڑوا چھتے میں جا کر یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے، میٹھا کیسے ہو جاتا ہے رس پتیوں کا۔ آپ دیکھیں چمیلی، موتیا، گلاب کی پتی کو چکھے، جوش کڑوا ہوتا، نبی نے پوچھا یہ کڑوا رس میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور کہا نبی اللہ جب میں رس چوس کے پرواز کرتی ہوں نا، تیری عزت کی قسم میں تجھ پر، تیری اولاد پر درود پڑھتے ہوئے چلتی ہوں۔ درود کے صدقے میں اللہ اس کڑواہٹ میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ میری اپیل ہے جہاں پر رس کڑوا ہو تو درود سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، جہاں طبیعتیں کڑوی ہوں، مزاج کڑوے ہوں، ہو سکتا ہے صلوات پڑھنے سے ہر مزاج میں مٹھاس پیدا ہو جائے۔ ایک بلند لہجے میں صلوات پڑھو اللہ، ہر بندہ متوجہ۔ حمد ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر سنو، حمد ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا۔ شاید آپ عزت، آپ کو یہ اللہ نے عزت دی ہے، یہ عزتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے عزتیں۔ دیکھو ہم کتنے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اس نے چن کر پاک ہستیوں کے ذکر میں بٹھا دیا۔ یہ آپ کو عزت اللہ نے دی ہے، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ آپ یہاں محبت حسین میں آئے، کس میں آئے؟ کس میں آئے ہیں؟ محبت حسین میں تشریف لائے۔ آپ تو کوئی کھینچ کے لایا، کوئی زبردستی لایا، کسی نے آپ کو باندھا ہوا ہے یہاں نہیں، تو پھر کوئی ہے نا جو لایا ہے، کوئی ہے جو لایا ہے، وہ کون ہے؟ حسین ابن علی۔ محبت حسین میں آئے ہو، اللہ اکبر، محبت حسین میں۔ آپ نے 1400 سال کے بعد 8 محرم کی مجلس میں آ کر بتا دیا کہ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دل پر حکومت کل بھی حسین کی تھی اور آج بھی حسین۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ محبت حسین۔ اچھا، اصول زندگی یا اصول اسلام یہ تھا کہ بندے اللہ کی محبت میں آتے۔ ہم بندوں کو اللہ کی محبت میں جمع کرتے، اللہ کی محبت کی آڑ میں بندوں کو حسین بتایا جاتا ہے۔ یعنی بندے اللہ کی
کی محبت میں آتے ہیں اور اللہ کی محبت کی آڑ میں بندوں کو ہم حسین بتاتے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں، بندے آئے محبت حسین میں ہیں، حسین کی محبت کی آڑ میں ہم ان کو توحید بھی بتا رہے ہیں، توجہ نہیں کیا، ہم انہیں قرآن کی آیتیں بھی سنا رہے ہیں، اصحاب کے قصے بھی سنا رہے ہیں، ازواج کی باتیں بھی پہنچا رہے ہیں۔ پتہ چلا 1400 سال سے لے کے آج تک اللہ کی توحید، نبیوں کی نبوت اور قرآن کی آیتیں بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ کل بھی حسین تھا اور وسیلہ آج بھی حسین ابن علی۔ میرے بھائی، میرے دوست، شیعہ قوم کا عقیدہ جو مجلس حسین میں ملتا ہے وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بولو سارے وحدہ لا شریک، اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے۔ حاضر معنی موجود، ناظر معنی دیکھ رہا ہے، اللہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ کاش ساری طرح ساری دنیا اللہ علی سے لیتی، کاش سارے لوگ اللہ علی سے لیتے۔ ہم اتنے بامقدر ہیں، ہم نے اللہ علی سے لیا ہے اور علی اللہ سے لیا ہے۔ اللہ کی آنکھیں نہیں، لیکن اللہ دیکھتا ہی نہیں، آنکھیں نہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو تھوڑی سی بڑی کرنا بات نہیں سمجھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں، چونیا والو، اللہ کی آنکھیں نہیں، ایک آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں، ایک آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں۔ عین اللہ آپ نے نعرے لگائے عین اللہ پر، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اندر سینے کا تعویذ بنانا۔ اصل بات یہ ہے عین اللہ علی ساری زندگی ادھر ہی دیکھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے۔ یہ عین اللہ کا معنی، اللہ کی آنکھیں نہیں، اللہ نظر نہیں آتی۔ کسی نے دیکھا ہے اللہ؟ بولو نہیں دیکھا۔ اچھا بڑے پڑھے لکھے ہو، میں چند چیزوں کے نام لیتا ہوں، آپ کے ذہن میں نقشہ آئے گا۔ مثلا پاکستان کا کل پرسوں دن منایا گیا، جس نے پاکستان بنا کے دیا، جس نے پاکستان بچایا، پوری دنیا سڑکوں پر تھی، ڈھول باجے تھے، بڑے لمبے چوڑے پروگرام تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا جس نے پاکستان بنا کے دیا ہے نا، اس کا دن منا رہے ہیں۔ اتنی ستم ظریفی ہے، جو ایک ملک بچا کے دے اس کا دن مناتے ہو، جو تمہیں اسلام بچا کے دے، جو تمہیں دین بچا کے دے، جو تمہیں شریعت بچا کے دے، اس کا دن کیوں نہیں مناتے؟ میں کہتا ہوں قائد اعظم فوٹو دین میں آئی ہے، میں کہتا ہوں علامہ اقبال فوٹو آئی ہے، میں کہتا ہوں ایت اللہ خمینی فوٹو آئی، میں کہتا ہوں علی اور نبی غدیر کا میدان نقشہ آیا، جو سب سے پڑھا لکھا بندہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ
کوئی نقشہ آیا میں رک جاتا ہوں، اہل سنت اہل تشریح بیٹھے ہو، کوئی بنا کے دکھاؤ، آیا کوئی نہیں، بتانا بھی نہیں، صرف لاؤ، نہیں آیا، نہیں آیا، وہ جو تصور میں بھی نہیں آتا اسے میرے مصطفیٰ نے منوایا ہے۔ یا تو سوچوں میں بھی نہ آئے، اسے کس نے منوایا؟ بولو میرے سامنے، مصطفیٰ نے۔ لو جو تصور میں باہر ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں، جو تصور میں نہیں آتا کس کے کہنے پر مانتے ہو؟ بولو میرے سامنے، مصطفیٰ کے کہنے وہ سچا ہے۔ اب تصور میں باہر نہ جانا، مصطفیٰ نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ مصطفیٰ نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ جہنم بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ جن بتائے ہیں، دکھائے نہیں۔ قسم ہے پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس دن علی کی باری آئی اس سچے نے پلانوں کا منبر بنایا، پلانوں کا منبر بنایا، منبر بنا کے علی کو اوپر بلایا، ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے اس سچے نے علی بتایا بھی ہے، بازو پکڑ کے دکھایا بھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ یار علی کے بارے میں ہم سے مسٹیک ہوئی، ہمیں علی کو مولا کہنا چاہیے۔ نیٹ پہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بندوں سے کہتے ہیں ہمیں علی کو مولا کہنا چاہیے۔ حضرت تو اور بھی تھے پر علی مولا تھا۔ حضرت اور بھی تھے پر علی مولا تھا۔ دو مرتبہ دہرایا، دو مرتبہ دہرا کر پھر کہتے یار میں نے تمہیں نبی کا فرمان سنایا ہے، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا؟ بھائی میں نے خود سنا، آپ نے بھی سنا، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے چہروں کو کچھ ہوا تھا۔ یار سمجھو تو صحیح، چہروں کو کچھ ہوا تھا۔ قبلہ نے بتایا نہیں، مجھے پتہ ہے کیا ہوا تھا، آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ تو سلیمان نے جب کہا تھا نبی اللہ چوک در چوک بندے اسلام میں داخل ہو گئے، ہمیں تو اب پہچان ہی نہیں رہی کہ مومن کون ہے۔ یار سمجھو تو صحیح نا، ہمیں تو پہچان ہی نہیں رہی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ نبی نے کہا سلیمان اس میں پریشانی والی بات نہیں، جن بندوں کو تو سمجھتا ہے نا کہ یہ مومن نہیں، ان کے سامنے میرے بھائی علی کا نام لے، علی کا نام لے، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق ہے۔ اللہ نے یہ جملہ سننا، اللہ نے
بندے کو بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا۔ جب وہ بندہ بنے 40 سال دیے، 50 سال دیے، 60 سال دیے، بندہ بن کے آنا میری بارگاہ۔ پھر اس بندے کو اللہ نے 2 طرح کا میسج دیا، جس طرح آپ کو آج کل میسج آتے جاتے ہیں۔ میں بڑی مختصر کروں، بندہ بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے جو میسج آئے اس میں ایک آڈیو ہے، ایک ویڈیو ہے۔ اگر آپ سمجھیں، اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ جسے قرآن سمجھ نہ آئے اسے اللہ کے کلام کی ویڈیو دکھاؤ، اللہ کے کلام کی ویڈیو دکھاؤ۔ جسے آڈیو سمجھ نہ آئے، ویڈیو یا سیرت مصطفیٰ ہے یا سیرت مرتضیٰ ہے۔ ویڈیو کی ایک جھلک، اللہ کے کلام کی ویڈیو کی ایک جھلک، نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے، نہ میرا مصطفیٰ گلی بدلتا ہے، گلی بدلتا ہے۔ نبی اللہ اس بیوی کا مکان اگر اس گلی کے ہے تو آپ راستہ بدل جائیں۔ جملہ سننا، فرمایا میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا، میں حالات دیکھ کر، جملہ سننا، میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا، میں تو کردار دکھا کے مزاج بدلنے آیا۔ کردار دکھا کے مزاج بدلو، یہ سنت نبی ہے۔ کردار دکھا کے مزاج بدلو، یہ سنت نبی ہے۔ اس نبی کے کہنے پر بندے اللہ مان گئے، بندے اللہ مان گئے۔ جسے اللہ کا نبی بتا کے منوائے انہیں سارے مانتے ہو، جنہیں دکھا کے منوائے، دکھا کے منوائے۔ آپ حسین ابن علی کی محبت میں آئے، ابو ذر نے، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی؟ مجھے نہیں ابھی سمجھ آ رہی، اگر ان کو تھوڑی سی کم ہو تو پھر آواز سب کو ٹھیک آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد۔ ابو ذر نے سلیمان سے پوچھا، یار پیار اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے۔ ابو ذر نے سلیمان سے پوچھا، یار پیار اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے، بولو حسین سے، کہیں میں منحرف تو نہیں ہو رہا ہوگا؟ سلیمان نے کہا، ابو ذر جس کی محبت میں تو مبتلا ہے نا، اسی کی محبت میں بھی مبتلا ہوں۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سلیمان اور ابو ذر دونوں صحابی، توجہ رہے، دونوں صحابی، کہتے ہیں میں بھی صحابی، تو بھی صحابی، آؤ دونوں باب مدینہ علم کے دروازے پہ چلتے۔ وہ دونوں آ گئے علی کے دروازے پر، یا علی پیار اللہ سے بھی ہے،
لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے۔ کہیں ہم منحرف تو نہیں؟ وہ زبان کھلی جسے لسان اللہ کہتے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لسان اللہ نے کہا ابو ذر سلیمان جس کی محبت میں تم آئے ہو، میں علی بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے۔ علی فرماتے ہیں میں ہوں باب مدینہ کو العلم، جو تصور میں باہر جائے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ میں ہوں باب مدینہ کو العلم، اور شہر علم سے پوچھ لیجئے، شہر علم سے پوچھتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں علی فرماتے ہیں یا نبی اللہ، ایک مشکل بن گئی۔ کہا ساری کائنات کا تو تو خود مشکل کشا ہے، تجھے مشکل بن گئی۔ کہا پیار اللہ سے بھی ہے، اللہ کے حبیب سے بھی ہے، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے بولو حسین سے۔ اللہ اکبر۔ باب مدینہ العلم سلیمان ابو ذر سے کائنات کے سب سے بڑے سچے نے کہا علی پریشان نہ ہو، میں محمد بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے بھئی دنیا کا بڑا ذہین ترین مجمع، اگلے جملوں پر کون میرا ساتھ دے گا؟ نبی فرماتے ہیں علی ایک ذات رہ گئی ہے، ایک ذات رہ گئی، اور اس سے پوچھ لیتے ہیں وہ ذات کون ہے؟ بولو وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی آئے مسجد میں، صحابی صاحب پروردگار تیرا رسول آیا، حبیب بول، آواز پیار تیرے ساتھ بھی ہے، پیار اپنے ساتھ بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطور کے حسین سے۔ توجہ شرط ہے، اللہ نے فرمایا حبیب امت کو کہہ دے میں اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا۔ رک جاؤ، حبیب پریشان ہو، پروردگار بتا میں کیسے بتاؤں، کوئی دلیل کیسے سمجھاؤں لوگوں کو کہ اللہ سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہے؟ سنو گے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب میں بتاؤں گا نہیں، بتانے والی باتیں تیری امت بھول جاتی ہے، میں دکھاؤں گا۔ بتانے والی باتیں تیری امت بھول جاتی ہے، میں دکھاؤں گا۔ توجہ کرو، میں دکھاؤں گا۔ مالک کعب آواز آئی تو آ جانا مسجد میں، پڑھنا آگے میری نماز، ہم بلائیں گے حسین کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آگے پڑھنا میری نماز، تو آ جانا، لفظوں کی قدر کرو، تو آ جانا ہم بلائیں گے، تو آ جانا ہم بلائیں گے، پھر میری نماز رکی رہے، پھر میری نماز اور رکی رہے، میں ثابت کروں گا کہ اللہ سب سے زیادہ پیار۔ اچھا بھائی نقشہ بناؤ، توجہ چاہتا ہوں، نقشہ بناؤ۔ مسجد تھی، پیچھے 13 صفحے تھی یا 17 صفحے تھی۔ حسین آئے، بندے کہتے ہیں حسین بچہ تھا،
واجب ہے سونا جوڑا، بچہ تھا، بچہ ہوتا تو کسی اور کی پشت پہ کیوں نہیں بیٹھا؟ بچہ جو ہے سارے ایک حالت میں سجدے میں کسی اور کی پشت پہ بیٹھ جائے۔ میری طرف دیکھو، بچہ ہے نا، کسی اور کی پشت پہ بیٹھ جائے، لیکن چونیا والوں حسین 4 سال کی زندگی میں جانتا ہے کہ میرا نانا کوئی پیچھے والوں میں نہیں۔ حسین جانتا ہے، حسین جانتا ہے میرا نانا کوئی پیچھے والوں میں نہیں۔ 7 17 13 صفحے کراس کرتا ہوا حسین پشت نبی پہ بیٹھا۔ نقشہ آپ کے ذہن میں آیا؟ نقشہ آیا ذہن میں؟ ایک شاعر نے قلم اٹھایا ہے، قلم اٹھا کے اس نے ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتا ہے سر مبارک تھا سجدے اندر، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا؟ پیے گا کوثر ملے گی جنت، پیے گا کوثر ملے گی جنت، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین۔ میرے کو بولو یار نقشہ ہے آپ کے ذہن میں؟ نقشہ ہے، پیچھے صحابہ، آگے نبی کی پشت پر حسین آیا، حسین آیا۔ یہ وہ نبی ہے جسے اللہ کہتا ہے رات لمبی عبادت نہ کیا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، میں اللہ تیری اذیت پسند نہیں کرتا۔ آج وہی اللہ، جب حسین آیا ہے جبرائیل آ گیا، جبرائیل کہتے ہیں وہ کہتا ہے سر نہیں اٹھانا، وہ کہتا ہے سر نہیں اٹھانا۔ نبی نے کہا کب تک؟ کہا جب تک، کب تک؟ کہا جب تک حسین پشت رسالت سے نہ اترے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ سارے بڑی دنوں سے، بڑے عرصے 10 15 20 سال 40 سال سے عزاداری سنتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں۔ یہ کون ہے سجدے میں؟ مصطفیٰ۔ اوپر کون ہے؟ حسین۔ نبی کے تصور میں حسین ہے۔ کیا اگر تصور میں حسین نہیں تو سر اٹھا۔ اس کا مطلب ہے تصور میں حسین ہے۔ میری طرف دیکھو، تصور میں حسین ہے۔ ساری دنیا، سارے صحابی اس انتظار میں ہیں کہ نبی سر اٹھائے۔ صحابی اس انتظار میں نبی سر اٹھائے تو ہم اٹھائے۔ توجہ، نبی اس انتظار میں، جبرائیل آئے اور چونیے والوں نبی اس انتظار میں جس نے روکا تھا وہ آئے تو میں سر اٹھاؤں۔ جبرائیل اس انتظار میں مجھے اللہ بھیجے، بیٹھے ہو، اللہ بھیجے تو میں جاؤں۔ اور دنیا کے شیعہ سنیو، اللہ اس انتظار میں حسین اترے۔
تو میں سر اٹھانے کے لیے کہوں ساری کائنات رک گئی، یہ ہے حسین۔ حسین شاہ نہیں، حسین بادشاہ ہے۔ حسین شاہ نہیں، حسین بادشاہ ہے۔ اگر سمجھ آئے تو گھر جا کے دعا کرنا، یہ وہ بادشاہ ہے جو زندگی کی پہلی رات عرش والوں کو شفا دیتا ہے۔ زندگی کی پہلی رات عرش والے کو شفا دیتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، زندگی کی آخری رات ایک لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا کر ایک شعر سن لو جا، اور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا۔ فضیلت ہے، فضیلت ہے۔ اور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، حسین گھیر کر ہور کو جنت میں لے گیا۔ میں بانیوں سے التماس کرتا ہوں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، ذکر کے لیے چنا ہے، یہ بڑا اعزاز ہے، لیکن ایسے انتظامات کرو کہ کسی آنے والے ہور کا راستہ بند نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ آج حسین جیسے بادشاہ کا جو علمدار ہے نا، اس کا خاص دن ہے علمدار حسین۔ میں مخاطب ہوں تشیع اور اہل سنت سے، مجھے ایک بات کا جواب چاہیے کہ آپ کے ملک میں اسلام کا پرچم کون سا ہے؟ جتنے آپ کے ذہن میں پرچم ہے یا علم یا پھریرے لگے ہوئے، وہ سیاسی پارٹیوں کے، مذہبی تنظیموں کے، سیاسی جماعتوں کے، کوئی ایسا جھنڈا دکھاؤ جسے کہتے ہو کہ یہ اسلام کا پرچم ہے۔ سوچ لو۔ اچھا، کوئی بادشاہ، یہ جو پاکستان کی حکومت ہے، اس کا پرچم تفتان تک لگا ہوا ہے، یہ جو ستارے والا ہے۔ انڈیا کا پرچم پاکستان کی حد کے پیچھے پیچھے، ایران کا پرچم عراق کی بارڈر تک ہے، اس کے آگے نہیں۔ وہ حد بندی ہے کہ ہماری حکومت یہاں تک ہے۔ تو پھر حسین بڑا بادشاہ ہے نا، جس کا پرچم میں نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے، پاکستان میں بھی دیکھا ہے، لبنان میں۔ اسلام پھیلا کیسے ہے؟ تو نے ایک نام لکھا محمد بن قاسم، جس نے اسلام پہنچایا۔ غلط سوچ ہے، وہ حکومت کے لالچ میں تھا۔ کراچی سے اس نے آوازیں سنی عورتوں کی، اور اس نے تلوار سے اسلام پھیلایا۔ تلوار کبھی نبی نے بھی نہیں چلائی، نبی نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں ایک نام یاد ہے، دوسرا نام یاد نہیں، جو سیون کی دھرتی پر کردار لے کے آیا تھا، جس کا نام شہباز لال قلندر ہے۔ آپ نے دیکھا تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے۔ اور کرایہ خرچہ میں دیتا ہوں، آپ سندھ کے چوک میں جا کے دیکھو، اگر تلوار لٹکی ہے تو اسلام محمد بن قاسم نے پھیلایا، اگر غازی کے علم لگے ہوئے ہیں تو پھر کردار سے پھیلا ہے اسلام۔ میرے بھائی، علمدار وفا ہے، علمدار وفا۔ اس نے ساری زندگی حسین ابن علی کی اتباع میں گزاری۔ جتنا بھی بہادر ہے نا،
اپنی مرضی نہیں کی، اتباع شبیر میں عباس کی زندگی گزری ہے۔ میرے علی مولا نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، نہ عزت مانگی، نہ دولت مانگی، نہ حکومت مانگی، نہ تخت و تاج مانگا، فقط اللہ سے عباس کی دعا مانگا کہ میرا مالک مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جملہ سنو، جب دربار سے واپس آئے تھے ولید کے دربار سے، حسین آگے چلے گئے، غازی کبھی اس دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ۔ حسین اگر تیری ماں نے قیامت کو پوچھ لیا تو بھی زندہ تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرے حسین کے قتل کا نام کس نے لیا؟ اجرکم اللہ، اللہ بھئی آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے۔ یہ غم مقدر والوں کو ملتا ہے، ہر بندے کے حصے میں نہیں کہ وہ مجلس حسین میں روئے، لیکن جب مجلس میں آیا کرو تو اللہ سے دعا مانگا کرو، مالک میں غریبوں کی مجلس میں آیا ہوں، مجھے آنسو عطا فرما، میں بطول کو پرسا دے دے۔ دسویں کی رات آ گئی، 10 محرم کی رات آ گئی، 2 دن کا مہمان ہے بطول کا بیٹا۔ اللہ آپ کے صفوں میں آنے جانے کو قبول فرمائے، اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں پوری کائنات میں، اس کا جتنا شکر ادا کرو اللہ کا کم ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس سرکار وفا آئے، صبح کہتے ہیں مولا ہر خیمے میں سکینہ ایک مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 17 مرتبہ گئی اور کہتی تھی چچا تم بھی زندہ ہو، میرا اصغر پیاسا تڑپ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، ہر بہن کو بھائی پیارا ہوتا ہے نا۔ امام فرماتے ہیں غازی سکینہ کو بلا، بی بی آ گیا، آپ نے کہا ہے چچا کو پانی لانے کے لیے، کہا پاپا میرا بھائی پیاسا۔ امام فرماتے ہیں سکینہ تیرا 6 ماہ کا ہے، میرا بھائی 32 سال کا ہے، ایسا نہ ہو کہ نہ تیرا بچے نہ میرا بچے۔ رونے والوں جملہ سنو گے، حسین فرماتے ہیں غازی لاؤ پانی، سکینہ خود مشکیزہ پہن ہے، سکینہ کا قد چھوٹا ہے، غازی کا قد بلند ہے، ایسے کہتی ہے چچا تھوڑا سا جھک جا، چچا تھوڑا سا جھک، میں جملہ کہوں عباس اتنا جھکا سکینہ کے قدموں پہ جا کے ہاتھ مارا، یا پہلو سے بطول کی آواز آئی اور تیری وفا سے قربان تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ سکینہ کے قدموں پہ جا کے ہاتھ لگے، رونے والوں دریا پہ پہنچا، اتنا بہادر اتنا شجاع غازی
کوفے والوں کو کوفے کی راہ دکھائی، شام والوں کو شام کی راہ دکھائی، مشکیزہ بھرا اور اٹھایا۔ دل میں بڑی تمنا ہے کہ پانی سکینہ تک پہنچے، دل میں بڑی تمنا ہے کہ اصغر پیاسا ہے، لیکن ظالم نے سوچا اگر غازی پانی خیموں میں لے گیا حالات بدل جائیں گے۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے حملہ کرو۔ حکیم بن طفیل بن حکیم ظالم نے ایک ایسا وار کیا جس سے ایک بازو عباس کا قلم ہو گیا، پھر دوسرے بازو پہ وار کیا، مشکیزہ دندان مبارک میں تھاما، پھر ایک بے غیرت نے وار کیا جو سیدھا مشکیزے پہ لگا، وہ ایسا تھا جیسے غازی کے دل پہ لگا ہے۔ تڑپ گیا غازی، نیچے آئے، آواز دی، یا اخی ادرکنی فی سبیل اللہ، میری مدد کو آؤ۔ سن سکو گے 60 بچے سیدوں کے خیموں کے دروازے پر سکینہ کو گھیرے ہوئے تھے۔ آواز آئی، سکینہ تیرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے نا، پہلے پانی مجھے دو گی، پہلے پانی مجھے، تیرا چاچا جو ہے پہلے پانی تو حوصلہ، پہلے پانی مجھے دینا۔ اور اندر جو مستورات تھی عورتوں کو تسلی دے رہی تھی بی بی زینب، خبردار کوئی پریشان نہ ہو جائے، تمہارے مردوں کی بھی میں ضامن ہوں اور تمہاری حرمت کی بھی میں ضامن ہوں۔ 60 بچے سیدوں کے جب حسین پہنچے علمدار زندہ تھا، آواز آئی، مولا میری آنکھوں پہ تیر لگا ہے، ذرا صاف کر، میں تیرے چہرے کی زیارت کروں، بھائیوں کے بغیر حسین تیرا چہرہ، اور جب بھائی مر جائے بندہ جھک جاتا ہے، بھائی مر جائے بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ علی کا بیٹا فرماتا ہے میری آنکھ صاف کر، میں نے دنیا پہ آتے ہوئے سب سے پہلے تیرے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دیکھوں غازی کے بعد تیرا چہرہ کیسا ہوگا۔ رونے والوں، غازی کہتا ہے مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، پانی نہیں پہنچا سکا۔ سنو گے جب حسین نے علم کو اٹھایا، دنیا نے سمجھا کہ بازو قلم ہو گئے، کوئی علم اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ انہیں نہیں پتا تھا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا کہ غازی کا علم برآمد بھی کرائیں گے، غازی کا علم لے کر چلیں گے بھی، 2 منٹ میں وہ علم